یونیورسٹی کا پہلا ہفتہ ریلیکس سا تھا تاکہ نئے آنے والے اچھی طرح ایڈجسٹ ہو جائیں اور یونیورسٹی میں دوست بنا لیں. اسی لیے آج اپنے کیمپس میں کوئی خاص کام نہیں تھا. ابھی اس نے مین کیمپس میں جانا تھا جہاں سینٹرل لائبریری کی کتابیں چیک کرنی تھیں کیونکہ وہ وقت کے ضیاع کے خلاف تھی، اور پھر وہاں چند گھنٹے گزارنے کے بعد وہ عاشق کے ساتھ واپس ڈورم چلی جاتی. بلیک پنک کے فولڈر سے گانا نکال کر ہیڈ فونز لگایا. ہیڈ فونز ابھی کانوں پر چڑھا کر وہ فٹ پاتھ پر تھوڑا سا ہی آگے چلی ہوگی کہ ایک کار اس کے پاس آ کر رکی اور زور سے ہارن دیا. وہ بکھلا کر پلٹی اور کار کے بائیں طرف بیٹھے ڈرائیور کو دیکھنے کی کوشش کی. وہ شاکڈ سی اسے دیکھتی رہ گئی. وہ واقعی وہاں تھا. اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مغرور چال چلتا کار سے باہر نکلا اور قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر رکا. وہ گہرا سانس لے کر نارمل ہوئی تاکہ اسے ٹکا سے جواب دے سکے. ہیلو ڈیئر، کیسا لگا سرپرائز؟ نور نے ایک سنجیدہ اور سرد سی نگاہ اس پر ڈالی. مجھے ایسے بیچ راستے میں روکنے کا مقصد؟ تم سے ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو. اگر نہ چلوں تو تم ایک ماہ سے زیادہ یہاں ٹک نہیں پاؤ گی. اور تم ایسا کیا کرو گے؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی دھمکی آخری حد دیکھ لے. میں وہ ہر کام کروں گا جس کی وجہ سے تمہارا یہاں رہنا محال ہو جائے گا. اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو. تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے کہ مجھے یہاں کب تک اور کیوں رہنا ہے؟ وہ کیا ہے نا، تمہارا بھائی جانتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اور اس نے مجھے قابل اعتماد جان کر تمہاری خیر خبر لینے کا بھی کہا ہے. اب اگر میں اسے اپنی مرضی کی خبریں دوں تو کیا وہ تمہیں واپس آنے کا نہیں کہے گا؟ نور نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا. وہ بہت ٹاکسک انسان تھا. اور تم کیا خبریں دو گے میرے بھائی کو؟ یہ تو واپس جا کر ہی بتاؤں گا. اگر تم میرے ساتھ جانے سے انکار کر دو تو سن لو، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی. ایڈیٹ انسان، میرے بھائی کے لیے تم سے پہلے میں آتی ہوں. نور اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھی تھی کہ اس کی آواز پر پاؤں ساکت ہو گئے. وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی. سر اقبال، عالم کی جان کو خطرہ ہے. مجھے تم سے اس بارے میں بات کرنی ہے. وہ چند لمحے فیصلہ نہ کر سکی کہ اسے کیا کرنا چاہیے. انسان کو رسک لیتے ہوئے جلد فیصلہ ہی کرنا چاہیے. اس نے ٹھیک کہا تھا. وہ ایڑیوں کے بل گھومی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. کیا بات کرنی ہے؟ یہاں نہیں، میرے ساتھ چلو. نور نے ایک جانچتی نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھی. اس کا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی شہریار نے نہایت مؤدبانہ انداز میں اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کیا. ہوا میں تھمس اپ کر کے اس نے کسی کو گڈ لک کا سائن دیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. کہاں چلیں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا. گاڑی اب سیول کی سڑکوں پر رواں دواں تھی. میں تمہارے ساتھ بلائنڈ ڈیٹ پر نہیں جا رہی کہ پسند کی جگہ بتاؤں. مجھ سے میرے کام کی بات کرو. شہریار عجیب سے انداز میں مسکرایا. تم ہر وقت مرچیں کیوں چبائے رکھتی ہو؟ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر پوچھ رہا تھا. نور بے اختیار پیچھے ہوئی. یہ کیا حرکت ہے؟ تمہارے تھوڑا سا قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. کھا نہیں رہا. اپنی حد میں رہنا سیکھو مسٹر شہریار، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. گاڑی روکو. وہ لب بھینچ کر بولی. کیا ہوا؟ میں نے کہا گاڑی روکو. میں اپنے بھائی سے خود بات کر لوں گی. وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی. کیوں؟ اس پر یقین کر کے اس کی کار میں بیٹھی خود کو ملامت بھی کی. اب بیچ راستے میں کہاں گاڑی روکوں؟ میں نہیں چاہتا کوریا میں مجھے جرمانہ ہو جائے. کسی اچھی جگہ چل کر رکتے ہیں. تم گاڑی نہیں روکو گے؟ اس نے وارننگ دیتی آنکھوں سے شہریار کو دیکھا. بھائی کافی ٹیڑھی کھیر ہو، ماننا پڑے گا. اپنے بھائی کو یہ بھی بتا دینا کہ تم انتہائی بدتمیز اور بے حیا لڑکی ہو. کسی کے ساتھ بھی ایک ذرا سی آفر پر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہو، جیسے ابھی میرے ساتھ موجود ہو. نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نور الفجر کسی ایسے ارادے سے اس کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی. بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ میرے بابا کی جان کو کس سے خطرہ ہے؟ ان کے بھائیوں سے، شریان نے پراسرار انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بتایا. اس کے لیے کوئی نئی اطلاع نہیں تھی. اوکے اب گاڑی روکو. شریان نے نفی میں گردن ہلائی. نور نے بیک ویو مرر اور سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھا کہ پیچھے سے کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور اگلے ہی لمحے اس نے ہینڈ بریک کھینچ لی تو گاڑی کا پچھلا حصہ جیسے ہوا میں اڑا تھا اور اس کا سر جا کر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا. پاگل لڑکی، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ شریان نے اس کی طرف گردن گھما کر غصے سے کہا. لیکن نور نے گاڑی کا دروازہ کھلا باہر نکلی. آج کے بعد مجھے اپروچ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ کتنی ٹیڑھی کھیر ہوں. دیکھتے ہیں کس کو کہاں سے مات ملتی ہے. شہریار کا انداز بھی چیلنجنگ تھا. نور نے اس کے منہ پر دروازہ بند کیا اور آگے بڑھ گئی. وہ حیران تھی کہ آخر شہریار کو اس سے کیا بیر ہے جو وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ویسے بھی وہ اس سے اسی لیے کتراتی تھی کہ شہریار حسن سے اسے کبھی پازیٹیو وائبس نہیں آئیں اور نہ وہ اس کی کمپنی میں کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی، اور ایان اس کے ساتھ بات کر کے اسے اچھا لگتا تھا. پتہ نہیں کیوں اس نے سر جھٹک کر خود کو کچھ بھی اول فول سوچنے سے باز رکھا. اپنے بھائی کو یہ بھی بتا دینا کہ تم انتہائی بدتمیز اور بے حیا لڑکی ہو. اس نے گہرا سانس لیا. ایسا کچھ نہیں ہے نور الفجر، چھوٹے لوگوں کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے. دیکھ لوں گی تمہیں شہریار دی ایڈیٹ. اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا.
مین کیمپس جانے کا ارادہ ملتوی کر کے اس نے مریم کے گھر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ جہاں اس وقت موجود تھی مریم کا اپارٹمنٹ یہاں سے قریب پڑتا تھا۔ پھر بھی اس نے نیور میپ نکال کر تصدیق بھی کر لی۔ نیور میپ کوریا میں گوگل میپ کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ چائنا کی طرح کوریا بھی ترقی کر رہا ہے، وہ امریکی سافٹ ویئر بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ مریم سے اب اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی کہ وہ اس کے گھر بے تکلفی سے جا سکتی تھی، اور اس کی کوئی اتنی فیملی نہیں تھی، اس لیے اسے نور کا آنا اچھا لگتا۔ ریسٹورنٹ ایریا میں گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ وہ ارد گرد سے بے پرواہ اپنے لیپ ٹاپ میں مگن کوئی میل لکھ رہا تھا۔ 4 گھنٹوں سے مسلسل ایک پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے اب اس کی گردن میں درد ہونے لگا تھا، لیکن خود کو باور کروایا کہ تھوڑا سا کام رہتا ہے۔ اس نے ٹیبل پر لگا ریموٹ بٹن دبایا اور اگلے ہی لمحے ویٹر اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے کافی کے ساتھ کمچی پیزا آرڈر کیا کہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد کھانا کھا لے۔ کل رات کے بعد سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور کچھ روحان کی ٹینشن تھی کہ وہ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھول گیا۔ 10 منٹ بعد اس کا آرڈر آ گیا تھا اور اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے ویٹر کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کی ٹرے سامنے کی۔ ایان سکندر ابھی وہ کافی کا ایک ہی گھونٹ لے پایا تھا کہ اپنا نام سن کر گردن موڑی اور بائیں طرف کھڑے مرد کو غور سے دیکھا۔ شکل و صورت سے ایشیائی ہی لگتا تھا۔ جی کہیں، اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں شہریار حسن ہوں، پاکستان سے، تم سے کالج میں سینئر تھا۔ شہریار نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ایان نے کچھ پل کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، اس نے سادگی سے کہا، کیونکہ وہ اپنے کالج میں اس قدر سوشل تھا کہ سینئرز تو کیا جونیئرز کی بھی خبر رکھتا تھا۔ شارپ میموری ہونے کے باوجود شہریار سے بروقت یاد نہیں آیا تھا کہ کتنا سینئر تھا۔ جب تم او لیولز کر رہے تھے تب میرا اے لیولز ختم ہوا تھا۔ ایان مسکرایا اور اسے بیٹھنے کی پیشکش کی تو وہ بھی سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اپنا فون ٹیبل پر رکھا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ایان اب بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ جان لے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کافی اچھی اور پرسکون جگہ ہے، شہریار نے تبصرہ کیا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، کافی شور زدہ اور غیر آرام دہ جگہ ہے، اور ریسٹورنٹ ایسے ہی بزی سے ہوتے ہیں۔ اس نے شانے اچکا کر اپنا موقف واضح کیا۔ ہاں یہ بھی ہے، شہریار کچھ خجل سا ہوا۔ دراصل مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، شہریار نے قدرے تکلفانہ انداز میں کہا۔ ایان اسے دیکھتا رہا۔ وہ خوش شکل نوجوان اس کے کالج میں پڑھتا تھا اور اسے جانتا تھا، لیکن ایان اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ ابھی بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہیں کالج کے زمانے سے جانتا ہوں، کافی اچھی کارکردگی تھی تمہاری، کلاس کے برائٹ شرارتی اسٹوڈنٹ تھے اور اسپورٹس میں بھی کافی ایکٹیو تھے۔ کچھ سال پہلے ہی مجھے تمہاری اور قاسم کی لڑائی کے بارے میں پتہ چلا تھا اور مجھے تمہارے لیے کافی برا لگا۔ تم اپنے کلاس فیلوز کی وجہ سے جیل بھی چلے گئے تھے۔ ٹاک ٹو دا پوائنٹ۔ وہ اتنے سال پہلے کی باتیں اور واقعات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا اور نہ کسی دوسرے کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اس کا ماضی کھودنے بیٹھے۔ ہر کسی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ دراصل قاسم میرا کزن ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ غلط کاموں میں ملوث ہے اور بہت پہلے سے ہے۔ اب تو وہ جیل سے بھی باہر ہے۔ میرا اس سے کچھ پیسوں کا مسئلہ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں تم اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ ایان نے عقابی نگاہوں سے اسے جانچا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں تمہارے پاس ہی مدد کے لیے کیوں آیا؟ تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ امید ہے تم میری کچھ مدد کرو گے۔ ویل، آپ کا مدد کے لیے میرے پاس آنے کا بہت شکریہ، لیکن نہ ہی قاسم میرا دشمن ہے اور نہ ہی آپ میرے دوست۔ میں آپ کے ذاتی معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں منع کرنے کی وجہ سے شہریار کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے، لیکن وہ مسکرایا۔ سادہ سے انکار پر وہ حیران تھا۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ کوئی کسی اجنبی کی مدد کیسے کر لیتا ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ تم الگ ہو، کیونکہ کالج میں بھی تم ہر کسی کی مدد کیا کرتے تھے۔ مجھے لگا تم مجھے سمجھو گے کہ ہم دونوں کی پیٹھ پر ایک ہی شخص نے وار کیا ہے۔ شہریار کا ٹیبل پر پڑا فون بجا جو ان دونوں کے تقریباً درمیان میں پڑا ہوا تھا۔ ایان کی نظر اسکرین پر پڑی۔ عمیر کالنگ لکھا دیکھ کر اس نے شہریار کی طرف دیکھا کہ وہ مزید کہہ رہا تھا، لیکن خیر، انسان کو ہمیشہ سیف زون چننا چاہیے، کسی دوسرے کے مسئلے میں خود کو نہیں الجھانا چاہیے۔ میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھا اور فون اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ ایان کو ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایان کب غیروں کے لیے ایموشنل ہوتا تھا؟ امید ہے آپ اپنا معاملہ سمجھداری سے حل کریں گے۔ ایان نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے شہریار نے ٹھنڈے انداز میں تھام لیا۔ دوسری مرتبہ پھر بیل ہوئی تو اس سے فون اٹھا لیا اور جانے کے لیے مڑا۔ ایان اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے کچھ اندازہ لگا رہا ہو۔ ہاں عمیر، وہ کچھ تلخ سا بولا، جیسے ایان کے رویے کا غصہ کسی اور پر نکال رہا ہو۔ ہاں ہاں، میں نور الفجر سے ملا تھا، لیکن یار، شہریار کی آواز آنا بند ہو گئی تھی کیونکہ اب وہ دور جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ پر چند پل شوق ضرور ہوا تھا۔ عمیر، نور الفجر کا بھائی؟
کیا نور الفجر اس شخص کو جانتی ہے؟ اس کے ذہن میں پہلا سوال آیا، جس کا بروقت جواب یہی تھا کہ وہ نور الفجر سے اس شخص کے بارے میں پوچھ لے گا، کیونکہ نور الفجر پر وہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس نے پھر سے ویٹر کو بلا کر مزید ایک کافی منگوائی اور پیزے کا سلائس نکال کر پلیٹ میں رکھا۔ موسم حبس زدہ نہیں تھا، لیکن اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا، اور آج کل تو کوریا میں سردیوں کے ویلکم کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 6 بجے کے قریب وہ مریم کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی، جب اندر سے ایک خوبرو کورین جوان نے سر باہر نکالا۔ نور نے اس کے بال دیکھے جو گرے کلر کے تھے، اور پھر سے غور سے دیکھا۔ وہ مارک تھا، مریم کا شوہر۔ وہ مسکرائی اور سلام کیا۔ آخری مرتبہ جب وہ عاشق کے ساتھ یہاں آئی تھی، تب اس نے مارک کی تصویر مریم کے فون میں دیکھی تھی، جس میں مارک کے بال گہرے براؤن تھے، اور کوریا کے لوگ تو کپڑوں کی طرح بالوں کے رنگ بدلتے ہیں۔ اس بات نے اسے حیران نہیں کیا کہ مارک کے بالوں کا رنگ تبدیل تھا۔ پکا کورین ہی ہے۔ اس نے مارک کو دیکھتے ہوئے اپنے دماغ میں فوراً سے ججمنٹ پاس کر دی۔ آپ کی تعریف؟ مارک نے سلام کا جواب دینے کے بعد شرارتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ ایان کے توسط سے اسے جانتا تھا۔ اب اپنی تعریف خود کیسے کروں؟ مریم سے کہہ دیں نور فجر آئی ہے، اور اگر آپ یہیں سے واپس بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بتا دیں، اس نے کورین زبان میں شکوہ کناں لہجے میں کہا۔ ایک تو پہلے ہی اس کا موڈ خراب تھا، اوپر سے اس کورین کے نخرے۔ اوہ نور الفجر، بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، اندر آئیں۔ وہ مسکرا کے دروازے سے تھوڑا سا سائڈ پر ہوا۔ نور اندر آ گئی تو مارک نے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی جوتوں سمیت آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ کارپیٹ بچھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عجیب روایت ہے ان کورینز کی، اب کون جوگرز اتارے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بڑبڑائی اور جوتے اتارنے لگی۔ پچھلے چند ماہ سے وہ دروازے کے پاس جوتے اتارنے والی عادت سے واقعی تنگ آ گئی تھی۔ اس سے اچھا تو پاکستان تھا، کہیں بھی ایک ہی جوتے پہن کر چلی جاتی تھی۔ کیا مجھ سے کچھ کہا؟ مارک پہلے ہی اندر جا چکا تھا، اس لیے واپس آ کر پوچھا تو ساتھ میں مریم بھی تھی۔ ارے نور، تم بہت اچھے وقت پر آئی ہو، کھانا بھی بالکل تیار ہے، اور مارک بھی تم سے ملنا چاہتے تھے۔ مریم میں تمہیں بتائے بغیر آ گئی، مجھے لگا تم اکیلی ہوگی۔ نور نے اردو میں ہی کہا کہ وہ مارک کی گھر موجودگی سے واقعی لا علم تھی، اور مارک کو تو اس نے اگنور ہی کر دیا تھا کہ اس وقت وہ اپنی ٹینشن میں تھی۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جب تم میرے گھر آتی ہو۔ آؤ پہلے کھانا کھاتے ہیں، مریم نے خوش دلی سے کہا۔ ویسے تمہارا شوہر کافی ڈیشنگ ہے، وہ مریم کے ساتھ کچن میں آتے مارک کی تعریف کر رہی تھی۔ مریم مسکرائی اور انگلش میں مارک کو بتایا کہ نور فجر اس کی تعریف کری ہے۔ وہ کچن میں ہی موجود تھا۔ کوریا کا روایتی شوہر جو گھر کے کاموں میں بغیر جتائے مدد کرتا ہے، مارک بھی شاید ویسا ہی تھا۔ ویسے تمہاری دوست کو مینر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مریم جتنی تعریف سنی تھی وہ سب اس میں موجود نہیں ہے، نہ جانے کون سی زبان میں گفتگو فرما رہی ہے۔ نور نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھتے ہوئے ایک لاپرواہ سی نگاہ اس کورین پر ڈالی جس کی گھر وہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھی، پھر مسکرا کر مریم کو دیکھا اور ماں سے مخاطب ہوئی۔ میری ماں کا بھی یہ خیال ہے کہ کاش مجھے مزید اخلاق سکھائے ہوتے، لیکن وہ کیا ہے نا مریم کے شوہر، میں انتہائی بد اخلاق ہوں، اور آپ کو پہلی ملاقات میں ہی میری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، جس کے لیے میں انتہائی شرمندہ ہوں، ورنہ میں منافقت کا چولا اوڑھ کر انتہائی میٹھی گفتگو کرنے میں بھی ماہر ہوں۔ مریم نے حیرت سے نور کو دیکھا، جو اب کورین میں مارک سے کچھ کہہ رہی تھی، اور مارک جس سنجیدگی اور حیرت سے سن رہا تھا، اسے یقین ہوا تھا کہ نور کچھ خوشگوار نہیں بول رہی۔ وہی تو، اب آپ مجھے مروب کرنے کی کوشش مت کریں، آپ 3 زبانیں بول سکتی ہیں، ہم انگریزی میں ہی بات کرتے ہیں تاکہ کوئی اور فیل نہ کرے۔ مارک نے مریم کی آسانی کے لیے ایسا کہا جو ابھی کورین زبان سے اتنی واقف نہیں تھی۔ ہاں کیوں نہیں، مریم کیا بنایا ہے؟ مارک کو جواب دے کر وہ اٹھ کر مریم کے پاس چلی آئی، جو چاولوں کو پیالوں میں ڈال رہی تھی، وہ بھی کوریا کے رنگ میں رنگ رہی تھی۔ میں نے چاول اور مچھلی پکائی ہے پاکستانی سٹائل میں، اور مارک نے کیلگوسکو کے ساتھ ٹوفو بنایا ہے، امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ کیلگوسکو نوڈلز کی ایک قسم تھی جس میں کچھ اشیاء کو پاؤڈر فارم میں مکس کیا جاتا تھا، اور ٹوفو ایشیائی ڈش ہے جو وہ ماش کی دال سے بنتی ہے۔ ویسے تو مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، لیکن میں کیلگیسو کھانا پسند کروں گی، اس میں کچھ حرام تو نہیں ملایا؟ مارک مسلمان ہے نور۔ نور نے زبان دانتوں تلے دبائی اور معذرت خواہ انداز میں مریم کو دیکھا۔ اچھے ماحول میں ان تینوں نے کھانا کھایا، اور نور کی مارک کے ساتھ پہلی والی سرد مہری ختم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مریم اور نور لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نور خاموش تھی جیسے کچھ سوچ رہی ہو، تو مریم پہلی مرتبہ حیران ہوئی، کیونکہ جب سے وہ آئی تھی گھر میں رونق سی آ گئی تھی، اور اب اچانک خاموش ہو گئی، جیسے کچھ بتانا چاہتی ہے لیکن نہیں بتانا چاہتی۔ یہ کوئی پریشانی ہے نور؟ اس نے سامنے دیوار گیر ٹی وی دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پھر تم اتنی اداس کیوں ہو گئی ہو؟ کافی دیر سے چپ ہو؟ بس ایسے ہی، بابا کی یاد آ رہی تھی، نور نے دھیمی آواز میں کہا، گو کہ اس بات کا یہاں مقصد نہیں تھا، لیکن اسے یاد آیا تھا کہ مریم کے گھر آنے سے پہلے وہ کیا کر رہی تھی، اور وہ یاد کوئی اچھی نہیں تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں،
تمہیں اپنے ابو یاد نہیں آتے؟ پتہ ہے نور، جب مجھے اپنے ابو کی شدید یاد آتی ہے تو میں ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتی ہوں۔ اس سے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے ابو اللہ کے حفظ و امان میں ہیں اور صحیح سلامت ہیں۔ تم بھی یہی طریقہ اپناؤ، بہتر محسوس کرو گی۔ شکریہ مریم، نور نے اپنا سر صوفے پر گرا دیا۔ ابھی بھی کوئی بات ہے جو تمہیں تنگ کری ہے؟ ایک بات پوچھوں مریم؟ ہزار پوچھو۔ کیا میں بے حیا لگتی ہوں؟ مریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نور نے بغیر کسی اضافی بات کے سے اپنی اور شہریار کی کچھ دیر پہلے کی ملاقات کے بارے میں بتایا کہ روحان کی پریشانی کے بعد شہریار کی فضول گوئی سے وہ ڈسٹرب ہوئی تھی اور اسی سوچ سے فرار ہونے کے لیے وہ مریم کے پاس موجود تھی، لیکن سوچ تو وہیں کی وہیں تھی۔ تم نے وہیں اسے اس کے اوقات کی یاد کیوں نہیں دلائی؟ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ میرے بارے میں ایسی بات کہے گا۔ نور، ہم جس زمانے کی لڑکیاں ہیں وہاں یہ سب باتیں اپنی اہمیت کھو چکی ہیں۔ باحیا اور پاکیزہ عورت سے مرد ایک ہی عورت مراد لیتے ہیں، سٹون ایجز کی عورت جس کی ساری زندگی کسی گھر کی چار دیواری میں گزری ہو، اسے کسی مرد نے نہ دیکھا ہو، نہ کہ تمہارے جیسی نڈر بہادر اور ان کی سوسائٹی میں موو کرنے والی عورت۔ اور یہ مردوں کی دنیا میں عورتوں کی حکومت کو پسند ہی کب کیا جاتا ہے؟ اور مت یہ ہے کہ انہیں اپنی بیوی کے روپ میں ہی باحیا لڑکی چاہیے ہوتی ہے، ورنہ اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ ماڈرن اور چھوٹے کپڑے پہننے والیوں کو ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ شہریار کی گندی ذہنیت تھی اور تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھ سے پوچھو گی تو نور الفجر کیسی ہے تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ نور الفجر اپنی عزت کرنے والی، ہائی سیلف اسٹیم والی، اپنا وقار بلند رکھنے والی ایک پرفیکٹ لڑکی ہے جس کی ڈگنیٹی کے آگے ہر چیز بے معنی ہے۔ اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ تم کسی مرد کو اپنی پرسنل اسپیس ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مریم خاصی فیمنسٹ تھی اور اسے مردوں سے کبھی اچھی وائب نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایان پر بھروسہ کر کے وہ ماں کے ساتھ کیسے رہ رہی تھی۔ مارک آیا اور لیمن اسکواش کے گلاس ان دونوں کے سامنے کیے۔ میں غلط نہیں ہوں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے گلٹ فیل ہو رہا ہے۔ تم نے شریعہ سے کوئی توقعات وابستہ کی ہوئی تھی؟ مریم نے گلاس اٹھا لیا اور پھر نور سے پوچھا۔ گمسم معدہ۔ شکریہ۔ نور نے مسکرا کر تھوڑا سا سر کو خم دیا اور دونوں ہاتھوں سے ایک گلاس اٹھا لیا۔ کورین لوگوں والی عادت، ہر کام میں دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا جاتا، چاہے کچھ لیا جائے یا دیا جائے، سلام کیا جائے یا خداحافظ کیا جائے، ہمیشہ دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا جائے۔ واپس مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ شاید ہاں، میں سمجھی تھی کہ مستقبل میں وہ میرے بابا کا داماد بننے کا اہل ہے اور شاید ایسا ہی ہونا ہے۔ وہ زخمی مسکراہٹ سے بولی۔ اب مارک نے اسے نہیں ٹوکا کہ اردو میں بات کر رہی ہے کیونکہ وہ مریم سے کوئی ذاتی گفتگو کر رہی تھی۔ اس نے سینٹر ٹیبل سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ مستقبل میں جینے کی وجہ سے اپنا آج خراب مت کرو۔ ٹھنڈا ٹھار اسکواش پیو اور چل کرو۔ کل جو ہونا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو، اسٹریس فری ہو جاؤ گی، مریم نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ نور پورے دل سے مسکرائی۔ ایک ہفتہ مزید گزرا تھا اور روحان کی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی تھی۔ اس کی یادداشت بہتر کرنے میں دوائیوں سے زیادہ ان تمام لوگوں کا ہاتھ تھا جو اس کے ساتھ رہتے تھے، اور خبیب بھی اس سے ملنے آتا تھا کیونکہ وہ 2-3 دن بعد ہی ڈسچارج ہو گیا تھا۔ اس کے بازو فریکچر ہوئی تھی اور سر پر 4 ٹانکے لگے تھے۔ رحمان بھی اب اس حادثے کے ایفیکٹ سے نکل رہا تھا۔ وہ روحان سے ملنے آیا تھا اور روحان نے اسے کافی سمجھایا تھا۔ روحان ہسپتال میں ہی زیر علاج تھا اور آج تبریز اور احمر اس سے ملنے آئے تھے اور اس وقت وہ اپنے 7 اسٹار اسکواڈ کے ساتھ اسکائپ پر لائیو تھا۔ علیزے سے بھی اتنے دنوں بعد آج ہی بات ہو رہی تھی جو اسے مریضوں کی حالت میں دیکھ کر رونا ہی بند نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس نے روحان کو ہمیشہ ٹپ ٹاپ تیار اور صحیح سلامت ہی دیکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ روحان کے ساتھ اتنا شدید حادثہ ہوا تھا جس نے سب کی جان نکال دی تھی۔ کیا یہ رونا نہیں بند کر سکتی؟ وہ کچھ اکتا کر بولا۔ بدتمیز انسان، اتنے دور بیٹھ کر وہ رونے کے سوا کر بھی کیا سکتی ہے؟ علیزے تم رونا جاری رکھو، تبریز نے اسے جھڑکا۔ دیکھو علیزے، میں زندہ سلامت تمہارے سامنے موجود ہوں، تم سے بات بھی کر رہا ہوں اور میری یادداشت بھی A1 ہے، تو یہ ٹسوے بہا کر مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ مانا کہ بہت پیار کرتی ہو لیکن یار اچھی بھلی مضبوط دل والی ہو، پھر بھی اتنی جذباتی؟ خدا کے لیے اپنے آپ پر تھوڑا رحم کھاؤ۔ اسے کچھ مت کہو روحان، وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ سبا نے علیزے کا دفاع کیا، حالانکہ جو روحان کی حالت ہوئی تھی ڈر تو وہ سب بھی گئے تھے، پر اللہ کا کرم ہوا اور وہ بہتر ہو گیا۔ اسے بتائے کیوں؟ جب پتہ چلا تھا اس نے خود کو تکلیف دینے کے بجائے کچھ نہیں کرنا، وہ کچھ خفا ہوا۔ چونکہ وہ تمہاری بیوی ہے اس لیے بتانا ضروری تھا، اور دوسرا جو سوشل میڈیا پر اپڈیٹس دینے کو ٹیم بٹھائی ہوئی ہے نا، اس نے تو پورے پاکستان کو ہی بتانا تھا۔ ثانیہ نے بھی کہا۔ واٹ؟ میری بیوی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم لوگوں کو کی کچھ نہیں لگتی؟ دوسری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے ایسا تو نہیں کہا، سبا نے فوراً وضاحت کی۔ ان بیچاریوں سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایان نے اب کے گفتگو میں مداخلت کی۔
وہ تو کب سے بس خاموشی سے روحان کو دیکھے جا رہا تھا، جس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ وہ زندہ شخصیت اس وقت ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی تھی، جس کو اس حالت میں دیکھنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اب ٹھیک ہوں اور لاہور جانا چاہتا ہوں۔ ایک ہفتہ ضائع ہو گیا اور کام کافی رکھ کے الٹے ہاتھ کا جھانپڑ لگاؤں گا اور بتا دوں گا کہ کتنا وقت ضائع ہوا ہے۔ گدھے، ادھر زندگی موت کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے اور کام کی ایسے پڑی ہے جیسے ساری دنیا کو علم پہنچانے کا واحد انسان صرف تو ہی ہے۔ کیا ہوتا اگر یادداشت واپس نہ آتی؟ کیا ہوتا اگر ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی؟ ہاں، اس ساری تکلیف کا کیا، جس میں اتنے دنوں سے تمہارے گھر والے، تمہارے دوست اور چاہنے والے گزر رہے ہیں؟ لیکن نہیں، دی گریٹ روحان سکندر کو صرف گریٹ بننا ہے، دوسروں کو اپنی آخری سانس بھی دینی ہے، لیکن اپنا نہیں سوچنا۔ احمد تو علیزے سے بھی زیادہ جذباتی ہو گیا تھا اور لمحے بھر کے لیے سب کے سانس رکے تھے کہ جو باتیں وہ کہہ رہا تھا خطرناک تھیں۔ روحان نے اسے دیکھا جو صوفے پر بیٹھا خفگی سے کہہ رہا تھا، اور اب اسے ایسے گھورا تھا جیسے روحان نے اس کا ادھار واپس کرنا ہو۔ ایسے تو ریئیکٹ مت کرو جیسے میں نے جان بوجھ کر خود پر حملہ کروایا ہو یار۔ ایسے ان ایکسپیکٹڈ حادثات زندگی میں ہونے چاہیے، ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ آپ صحیح کام کر بھی رہے ہو یا نہیں۔ اتنے جذباتی کم سے ہو گئے تم سب، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب میں تم سب کو کیسے سمجھاؤں کہ میں ٹھیک ہوں؟ اس نے لاجک دینے کی کوشش کی۔ تم انتہائی خود غرض انسان ہو روحان، تمہیں کسی دوسرے کی پرواہ نہیں۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ علیزے بھی سرخ آنکھیں رگڑتے ہوئے غصے سے بولی۔ تمہاری دوسری شادی ہو جاتی، پھر بچے ہوتے اور ان کے سنگ لائف خوشحال گزرتی، اور تم روحان سکندر کو بھول جاتی، بس یہ ہوتا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ تو علیزے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا کہ دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ شٹ اپ روحان، تم اتنی جلدی مجھ سے تنگ آگے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں ہو۔ تمہارے ان آنسوں سے تنگ آگے ہوں جو بلا وجہ بہے جا رہے ہیں۔ سوچا ہوں ایک مرتبہ مر کر ہی تمہارے آنسو لے جاؤں، پھر تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کم از کم تم موو آن تو کر پاؤ گی۔ بلا وجہ ہر دوسرے دن میرے لیے روتی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن کبھی اظہار نہیں کر پاؤں گا۔ تبریز اور احمد نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ اب کال بند کر دینی چاہیے، کیونکہ علیزے بے یقینی سے روحان کو تکے جا رہی تھی جو اس کا دل توڑتے ہوئے ذرا نہیں سوچ رہا تھا۔ فضول کی بکواس کیے جا رہے ہو روحان، اگر تمہاری زندگی میں علیزے کی موت کی خبر سننے کو مل جائے تو تمہارا کیا حل ہوگا؟ بکواس! وہ ابھی کچھ کہتا کہ ایان مزید کہنے لگا، سن کر ہی دل میں تکلیف ہوئی ہے نا؟ اور جو حال ایسی کسی ناممکنہ صورت میں تمہارا ہوگا وہ علیزے کا ایک ہفتے پہلے ہوا تھا۔ اس کی جیسے روح نکل گئی تھی اور تم بکواس کر رہے ہو اپنے بغیر اس کے ہیپی لائف کی سٹوری سنا کر۔ جب دماغ کے پرزے ٹھیک ہو گئے تو بات کرنا، اب تم آرام کرو اور شاباش، باقی سب بھی اپنے کام پر نکلو، اچھے حالات میں انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے۔ اور ایلیزے تمہیں اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے سال امریکہ میں ہو سمجھو سنگل ہو، اور کوئی روحان سکندر تمہاری زندگی میں معنی نہیں رکھتا، چاہے وہ تمہارا شوہر ہی ہو۔ زندگی آسان ہوگی اور اس بے قدرے کو بھی تمہاری قدر ہو جائے گی۔ خیال رکھنا اپنا، ایان کہہ کر آف لائن ہوا تو روحان نے علیزے کو دیکھا جیسے معذرت کرنے لگا ہو۔ گیٹ ویل سون روحان سکندر۔ علیزے نے چند لمحے اسے اداسی سے دیکھا اور اگلے لمحے وہ بھی چلی گئی تو وہ اداس ہو گیا۔ ہم سب تم سے ملتے آتے رہتے ہیں روحان، لیکن ان دونوں کو تکلیف مت دو کیونکہ وہ دونوں یہاں نہیں آ پائے، حالانکہ دونوں نے اپنی سی کوشش کی ہے۔ وہ دونوں بہت پریشان ہیں اور ابھی تک یقین نہیں کر پا رہے کہ تم بالکل ٹھیک بھی ہو یا نہیں۔ ان دونوں نے تمہاری ساری رپورٹس منگوائی ہیں تاکہ خود کو یقین دلا سکیں کہ آل از ویل۔ جب تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے پلیز کسی بھی قسم کی سرگرمی سے پرہیز کرو۔ اللہ نے تمہیں پھر سے زندگی دی ہے تو اس کی قدر کرو۔ ثانیہ نے سمجھانے والے انداز میں سنجیدگی سے کہا تو اس نے محض اسبات میں سر ہلایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ناراض ہو کر گئے ہیں اور ان دونوں کی ناراضگی اسے بے چین کر گئی تھی۔ سب کچھ نارملائز ہونا شروع ہو گیا اور وہ اس کرائسس سے گزر کر ایک ماہ آگے آ گئے۔ وہ انچن ایئرپورٹ پر سر عاطف رانا کا بورڈ تھامے ہوئے کھڑا تھا۔ آج پاکستان آرمی کے ایئر چیف کوریا آ رہے تھے اور وہ انہیں ریسیو کرنے کے لیے خود آیا تھا۔ گو کہ ڈرائیور موجود تھا۔ وہ نیلے رنگ کی یونیفارم میں ملبوس، چہرے پر ہلکی بیئرڈ اور مسکراہٹ کے ساتھ بھرپور مردانہ وجاہت لیے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ 15 منٹ مزید گزر جانے کے بعد جب وہ تھوڑا تھک چکا تو سامنے سے اسے اپنی جیسی وردی میں شان کے ساتھ چلتے 4 لوگوں کا گروپ آتا دکھائی دیا۔ اس نے کارڈ رکھ دیا اور ان کی جانب بڑھا۔ ایئر چیف کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے سلوٹ پیش کیا اور انہوں نے جواباً سلوٹ کیا، جس سے ایان کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ سلام دعا کے بعد وہ ان لوگوں کو پہلے کوریا میں موجود پاکستانی سفارتی خانے
لے گیا جہاں انہوں نے چند اہم عہدیداروں سے اہم میٹنگز کی جن میں کورین ڈیفنس منسٹر بھی شامل تھے، اور پھر رات کا کھانا وہیں کھانے کے بعد وہ انہیں ہوٹل چھوڑنے جا رہا تھا۔ سارے راستے ایئر مارشل اس سے کئی قسم کے ذاتی سوال جواب کرتے رہے جن کی گہرائی سے وہ ڈر گیا تھا۔ وہ اس کے ماضی کے متعلق بھی سوال کر رہے تھے اور حال ہی میں ہوئے روہان کے حادثے کے بارے میں بھی۔ وہ اس پر اس قدر چیک رکھے ہوئے تھے۔ کوریا کے متعلق اہم معلومات وہ خود ہی دے رہا تھا۔ ہوٹل پہنچنے پر اس نے سکھ کا سانس لیا کہ سوال جواب کی گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکلا ہے۔ سر، آپ کا سامان آپ کے کمروں میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ انہی کمروں کی کارڈز پکڑا کر وہ مؤدب انداز میں کھڑا بتا رہا تھا۔ ایان سکندر، یس سر۔ وہ ایئر مارشل سے 1 to 1 پہلی مرتبہ ملاقات کر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ نہایت تکلفانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ کچھ ادب تھا، کچھ عزت تھی، کچھ ان کا روب تھا۔ وہ سادہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس طرح کی گفتگو جو ایک کمانڈر اور اس کے سپاہی کے درمیان ہوتی ہے۔ انہوں نے باقی سب کو جانے کا اشارہ کیا اور ایان کے ساتھ وہیں لابی میں کھڑے رہ گئے۔ پیلے رنگ کی روشنی میں لابی کا ہر کونا، ہر حصہ جگمگا رہا تھا۔ کافی ایمبیشیس ہو ایان سکندر، لیکن اب جو کہنے والا ہوں سن پاؤ گے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ بالکل سر، وہ اتنا کمزور تو نہیں تھا۔ تمہاری پوسٹ کو خطرہ ہے جنٹل مین۔ کس سے اور کیوں یہ جاننا اہم نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا پلان بناؤ گے؟ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایان کے کندھے کچھ ڈھیلے پڑ گئے کیونکہ وہ جانتا تھا جتنے بلنڈر اس نے کیے ہیں اس کی پوسٹ کو خطرہ تو رہنا ہی ہے، ورنہ جتنے اہم پروجیکٹ کا وہ حصہ ہے اس کے لیے کسی عام انسان پر بھروسہ نہیں کیا جانا تھا، اس لیے وہ خود کو اسپیشل مانتا تھا۔ I try to secure my post، اس سے محض اتنا ہی کہا۔ پلان؟ وہ پلان نہیں بتاتا تھا، بس عمل کرتا تھا۔ اس پوسٹ کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ ایئر مارشل کا چہرہ پروفیشنل انداز میں سنجیدہ تھا، اور ایان سکندر، اس کا چہرہ ان سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ ہر اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں جس میں میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں ہی اس پوسٹ کا حقدار ہوں۔ یہ تکبر نہیں ہے اسکواڈرن لیڈر ایان، وہ جیسے اس کے پر اعتماد انداز سے محظوظ ہوئے تھے۔ نہیں سر، میں اسے خود اعتمادی اور سیلف بیلیف مانتا ہوں۔ اپنے امتحان کے لیے تیار رہنا جنٹل مین، فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم کیا، لیکن اسے محسوس کیا کہ جانے سے پہلے ایئر مارشل نے نرم نگاہوں سے اسے گڈ لک کا سائن دیا تھا اور چلے گئے تھے، اور وہ پیچھے ہلکا سا مسکرایا۔ آنے والا کل اہم تھا کیونکہ UAF کے پروجیکٹ پر اب تک جتنا کام ہو چکا تھا اس سب کی بریفنگ ایئر مارشل کو دی جانی تھی اور وہ ایان نے ہی دینی تھی۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر وہ ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ رات بھر وہ بیٹھ کر کام کرتا رہا، لیپ ٹاپ پر پریزنٹیشن بنائی اور کورین ملٹری بیس جا کر کچھ جہازوں کا معائنہ کیا۔ صبح کے وقت اس نے فجر کی نماز ادا کی اور وہیں سے جاگنگ کرنے چلا گیا۔ راستے میں چن ینگ کو اپنے ساتھ لے کر جب واپس آیا تو میزائل والے ایریا کی طرف گیا، لیکن چن ینگ نیند سے بھاری آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ ابھی تک نیند میں ہو؟ اس بڑے سے ہال کی ساری بتیاں آن کرتے اس نے پوچھا۔ ہال روشن ہو گیا اور جگہ جگہ کئی جہاز اور میزائل کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے مطلوبہ میزائل کی طرف گیا۔ ہاں۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا اور چن ینگ حیران ہوا۔ ایک تو کچھ لوگوں کی خاموشی بہت بولتی ہے، جیسے وہ کچھ چھپائے ہوئے ہے، وہ بولتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ایان سکندر بھی بولتے ہوئے ہی اچھا لگتا تھا۔ تم کچھ پریشان ہو یان؟ چن ینگ نے فوراً پوچھ لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، قدرے رک کر بولا، لیکن مجھے لگتا ہے کوریا میں آخری دن چل رہے ہیں میرے۔ ایسا کیوں؟ ابھی تک تو ہمارا کام آدھا ہوا ہے اور تم بیچ راستے پر اپنا کام کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ سرپرائزڈ ہوا، نیند فٹ سے غائب ہوئی تھی۔ شاید کوئی مجھ سے بہتر آ گیا ہے، اس نے بے نیازی سے کہا۔ تم سے بہترین بھی ہوتے اس پروجیکٹ پر تم سے زیادہ اچھا کام نہیں کر سکتا۔ تم پچھلے 2 سالوں سے اپنا سارا وقت اسے دے رہے ہو، اب فائنل سالوں میں کوئی نیا کیسے آ سکتا ہے؟ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نہ آئے۔ میں نے تمہیں پروفیشنل لائف میں بڑا ریئلسٹک پایا ہے اور تم ہوا میں تو ہرگز بات نہیں کرتے، اور پتہ ہے تم پاکستانی اسی وجہ سے ترقی بھی نہیں کر پاتے کہ ایک انسان کو اس کا کام پورا نہیں کرنے دیتے۔ سیاست ہو تو کسی وزیر اعظم کو اس کا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیتے، اور اگر فورس میں ہو تو وقت سے پہلے اسے بدل دیتے ہیں۔ ایسے تو ملک آگے نہیں بڑھتے۔ بڑا جانتے ہو تم پاکستان کو۔ وہ ہنسا اور پاس کھڑے میزائل کو چیک کرنے لگا۔ تم لوگوں کی تاریخ کافی انٹرسٹنگ ہے، ایک ایسی بفر اسٹیٹ جس کو ہر ملک اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ فیئر انف۔ وہ شاید حقیقت بیان کر رہا تھا لیکن ایان کو لگا کہ وہ طنز کر رہا ہے۔ بفر اسٹیٹ سے مراد ایسا غریب ملک ہے جسے ترقی یافتہ ممالک یا سپر پاورز اپنے طریقے سے استعمال کرتی ہوں۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہونے کے باوجود بفر اسٹیٹ کا درجہ رکھتی تھی، جسے امریکہ، چین، روس اور کئی ممالک اپنے طریقے سے چلاتے تھے، جیسے امریکہ نے افغان جہاد میں پاکستان کو روس کے خلاف استعمال کیا تھا۔
ہم بفر اسٹیٹ نہیں ہیں اور ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے نوٹ پیڈ پر میزائل کے بارے میں کچھ معلومات لکھتے ہوئے چن ینگ کو جیسے موسم کا حال بتایا تھا۔ وہ کورین تھا، آسانی سے فیئر تجزیہ کر سکتا تھا، لیکن پاکستانی ہونے کے ناطے اسے پاکستان کے دفاع کرنا تھا۔ ہاں، پاکستان کئی موقعوں پر استعمال ہوا تھا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ ہاں، کم از کم وہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ تم اپنے ملک کے رائٹرز کو نہیں پڑھتے کیا؟ وہ بلونڈ بالوں والا کورین حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ایان کا چلتا ہوا ہاتھ رک گیا اور اس نے سر اٹھا کر چن ینگ کو دیکھا۔ اس کا پہلا شک روحان کی طرف گیا، کہیں اس نے اپنی ہی کسی کتاب میں پاکستان کے بارے میں ایسا نہ لکھ دیا ہو، کیونکہ وہ روحان کی موٹیویشن اور تجزیاتی کتابیں نہیں پڑھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ روحان محب وطن پاکستانی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت پسند آدمی ہے جسے پاکستان کی دوسری سائڈ کے بارے میں زیادہ علم تھا، کیونکہ وہ کتابیں شوق سے پڑھتا تھا یا کتابیں پڑھنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ کس رائٹر کی بات کر رہے ہو؟ ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ او اچھا، میں نے انہیں نہیں پڑھا۔ میں نے ایسے ہی کہیں پڑھا تھا کہ کوریا نے پاکستان سے ہی 5 سالہ ترقیاتی پروگرام لے کر ترقی کی تھی۔ ویسے کوریا کے متحد ہونے کا کوئی چانس ہے؟ وہ بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، لیکن چن ینگ خاموش ہو گیا تھا۔ ایان جانتا تھا کہ چن ینگ کو کیسے پاکستان کے موضوع سے ہٹانا ہے، اور وہ ہٹ گیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ پاکستان کو اس ترقیاتی پروگرام کا کریڈٹ دیتے رہتے ہیں۔ خیر، اس سے کیا؟ وہ پرسکون ہو کر اپنا کام کرتا رہا۔ وہ آج پریس کانفرنس کے لیے ڈی او پی میں موجود تھا۔ پریس کانفرنس میں اس نے سب کو واضح کر دیا کہ وہ کسی سے بھی ذاتی اختلافات نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس کے راستے میں آنے کی یا دوبارہ اس پر حملہ کروانے کی صورتحال میں مخالفین کو ٹف ٹائم دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ سفید رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ، کالی جیکٹ پر گول شیشوں والی اینک کے ساتھ، سر پر پی کیپ سجائے جب وہ کسی صحافی کا سوال سن رہا تھا تو خبیب اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ لکنگ سو اٹریکٹیو، خبیب نے آ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کمپلیمنٹ پاس کیا تو روحان ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے تو سر کی پٹی اور آنکھ کے پاس بنے زخم کو چھپانے کے لیے سب کیا تھا، ورنہ اسے اینک پہننے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ دیکھیں فراز، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایسے چھوٹے موٹے حملوں سے کم از کم روحان سکندر ڈرنے والا نہیں ہے۔ اور اپنے چاہنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ دل جگر بڑا کریں یار، موت پر کسی کا زور نہیں۔ اس نے صحافی کو جواب دیا۔ روحان سر، آپ کی ہمت اور جذبے کو داد دینی پڑے گی، لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا آپ اب اپنے مخالفین کو معاف کر دیں گے اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے؟ آپ کی تمام باتوں سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ ان کے دشمن نہیں ہیں، ایک خاتون صحافی نے پوچھا۔ نہیں، میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کروں گا، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس طرح تو آپ کے دشمن آپ کو کمزور سمجھیں گے۔ میں انتقامی کارروائی نہیں کروں گا، لیکن قانونی کارروائی ضرور کروں گا، اور عدالتوں سے امید رکھوں گا کہ مجھ جیسے بندے کے لیے فیئر کیس چلایا جائے، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ امیر وکیل ہائر کر سکوں۔ اس نے شانے اچکا کر مصنوعی بے بسی سے کہا تو ہال میں کہکے گونجے۔ سر آپ تو ایسے نہ کہیں، کئی وکیل آپ کا کیس فری لڑ لیں گے۔ سو نائس آف یو۔ میرا ایک وکیل دوست ہے، بیچارے کو یا تو کیس نہیں ملتے، اور اگر مل جائیں تو مجھ جیسے غریبوں کے ملتے ہیں، تو کیا وہ میرا کیس فری لڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ آفٹر آل اس نے بھی اپنی روزی روٹی چلانی ہے۔ وہ عادتاً مذاق کرنے لگا تو ٹیبل کے نیچے سے خبیب نے اپنا پیر اس کے پیر پر رکھ دیا اور باور کروایا کہ سنجیدہ باتیں کرو۔ آپ امیر سیاستدان کے بیٹے ہیں، اپنے والد سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ جناب، میرے والد صاحب کے لیے اس بندے کو مارنا مشکل نہیں ہے جس نے مجھ پر حملہ کروایا تھا، لیکن ایسی جنگوں کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں۔ ہم اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے، ورنہ تو گھی ہمیں بھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا آتا ہے، سمجھے؟ والد صاحب کو ایسے کاموں کے لیے نہیں تکلیف دینی چاہیے، ان کی اپنی سیاسی زندگی اور اپنی ریپوٹیشن ہے جو کہ مجھے بہت عزیز ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ نیب میں آپ کے خلاف کیس چل رہا ہے، آپ کے پاس آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے خشمگی مسکراہٹ سے خبیب کو دیکھا۔ جی یہ سچ ہے۔ کیا واقعی ڈی او پی کو ملنے والی فنڈنگ میں آپ کرپشن کر رہے ہیں؟ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا اور جب بولا تو آواز سخت تھی۔ میں اس شخص کو نہایت بے غیرت مانتا ہوں جو اپنے ہی گھر میں چوری کرے، ڈاکہ ڈالے یا گھر والوں کو دھوکہ دے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا ضمیر ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا، اور جو کیس میرے خلاف چل رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ان کی سچائی آپ سب کے سامنے ہوگی۔ میں آپ کو تحقیقات کرنے کا حق ہے۔ میں کسی قسم کے گلڈ یا خوف میں نہیں ہوں کہ میرے خلاف کیس چل رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ سب اوکے ہے۔ لوگ جو چالے چلتے ہیں شوق سے چلتے رہیں۔ ہو کیئرز؟
آپ کی ٹیم کو آپ پر اعتماد ہے، لیکن جب آپ نہ آئے تو ڈی او پی کا کیا ہوگا؟ روحان ایک لمحے کو چونکا ضرور تھا، سوال نہایت گہرا تھا۔ اگر تو وہ واقعی کل کو مر جاتا ہے تو اس کی ساری محنت اور ریاضت کا کیا ہوگا؟ کیا اس کے مرتے ہی یہ سب بھی ختم ہو جائے گا؟ فرانسیسی کہاوت ہے کوئے ویورا ویرا، یعنی کہ وقت بتائے گا۔ وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، وقت کیا بتائے گا؟ میں بتاتا ہوں۔ اس وقت آپ سب یہاں نہایت بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے یہ سوال نہیں کر رہے ہوں گے کہ اگلا سی ای او کون ہوگا؟ روحان نے ساتھ بیٹھے خبیب کو دیکھا جس نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا، ڈی او پی ول گیٹ اے نیو سی ای او۔ خبیب کے رویے کو اگنور کرتے ہوئے اس نے سادگی سے دوبارہ مسکرا کر جواب دیا، اور نیا سی ای او کون ہوگا؟ ان بورن چیزوں پر ابھی بات نہیں کرتے۔ مزید کوئی سوال نہیں۔ وہ مسکرا کر اٹھ گیا تو خبیب بساط ہی اٹھ گیا۔ عجیب سائیکو جرنلسٹ ہیں، سوال بھی ڈھنگ سے نہیں پوچھتے۔ سی ای او کون ہوگا؟ بلڈی۔ خبیب ہال سے باہر نکلتا ہوا بڑبڑا رہا تھا اور وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ ہر بات کا جواب دینے کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوا کرو کیونکہ وہ ہمارا فوکس کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو تمہارے لیے یہ لائف لیسن ہے خبیب، ڈونٹ انگیج وتھ پیپل۔ مسکرا کر کہہ کر وہ لفٹ کی جانب بڑھ گیا کہ اس کا آفس ٹاپ فلور پر تھا۔ لفٹ کے اندر قدم رکھا تو اس کا سر چکرا گیا۔ اب یہ سر درد جان نہیں چھوڑنے والا۔ اس نے اپنے سر کو بائیں جانب سے مسلا۔ نور اٹھو! آشی سے تیسری مرتبہ جگانے آئی، جو اتوار کو ہونے کی وجہ سے ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ رات کو دیر تک پڑھنے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی اور وقت صرف صبح کے 8 بجے تھے، لیکن یہ پاکستان تھوڑی تھا جہاں 12 بجے تک سونے کا رواج ہو۔ آج انہوں نے سیول نیشنل ٹاور جانے کا بھی پلان بنایا ہوا تھا اور آشی کو لگ رہا تھا کہ نور کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جائیں گی۔ نور یار اٹھ جاؤ، بوسان سے تمہارا پارسل آیا ہے۔ کیا پارسل آ گیا اتنی جلدی؟ جی جناب، یہاں ہر کام جلدی ہی ہوتا ہے۔ نور نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی اور نہایت مظلومانہ انداز میں کمبل خود پر سے پرے کیا، ریموٹ سے ہیٹر بند کیا کہ اب کمرہ گرم تھا۔ لمبے بالوں کو اس نے لپیٹ کر جوڑے کی شکل میں باندھ دیا۔ اس کے سلکی بال آج کل فریش لگ رہے تھے کیونکہ کل وہ دونوں سیلون کا چکر لگا آئی تھیں۔ حاجن کی وجہ سے ان کے کافی پیسے بچ گئے تھے کیونکہ اس نے انہیں سستے اور سب سے اچھے والے سیلون کا بتایا تھا۔ نومبر کے شروع کے دن چل رہے تھے لیکن کوریا میں سردی بڑھنے لگی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی میں بھی ٹف اسٹڈی جاری تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ ایک مزید سردرد کے اسے عقیل اور سکلین کو کورین ٹیسٹ کی تیاری کروانے کے لیے وقت نکالنا پڑتا تھا کیونکہ وہ پاکستانیوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ لڑکی تم نے سنگل ہڈی بن کر یہاں سے واپس جانا ہے، رات اتنی دیر تک کیوں پڑتی نہیں جب پتا تھا کہ صبح چھٹی ہے اور کوئی مقابلے کا امتحان نہیں ہے؟ آشی نے کہتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ بس آج سے ڈٹ کر کھانا ہے، پچھلے کئی دنوں سے تمہارا کافی پیسہ اڑایا ہے، اب میری باری ہے، اس نے ہنستے ہوئے آشی سے کہا۔ کچن میں نور کے پارسل کے 3 بڑے بڑے باکس موجود تھے۔ وہ دونوں وہاں آئی اور چھری لے کر زمین پر بیٹھ کر ان باکس کی پیکنگ کھولی۔ اس سارے سامان کے پیسے نور نے ادا کر دیے تھے اور یہ سب نور نے اسی لیے منگوایا تھا کہ وہ اب 3 سال کسی دوسرے کی چیزیں تو استعمال نہیں کر سکتی۔ گو کے سامان موجود تھا لیکن وہ استعمال شدہ اور پرانا تھا اور اسے اپنے لیے سب نیا لینا پڑا تھا۔ پہلا باکس کھولا تو اس کے اندر کچن کا مختلف سامان موجود تھا جیسے کافی میکر، سینڈوچ میکر، برنر، کافی مگز، سیریل کپ، پلیٹس، چمچ وغیرہ اور ساتھ ہی کھانے پینے کا کافی سامان تھا جیسے بریک فاسٹ سیریل، کافی بینز، چاپ سٹک، چاکلیٹس، جیلیز، رامن نوڈلز اور کئی دوسری چیزیں تھیں۔ وہ سب آشی کو پکڑاتی گئی اور آشی وہ سب نور کے حصے کے 2 کیبنز میں رکھنے لگی۔ کمرے کے کیبنز میں بھی جگہ تھی لیکن نور نے باہر رکھنے کو ترجیح دی کہ سب استعمال کریں۔ باقی 3 بھی بس اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہتی۔ حاجن اور ہکاری یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی تھی اور سیلینا کو جب وقت ملتا تو وہ ویڈیو بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں چلی جاتی۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی نیند کا اتنا شوقین نہیں تھا، یہ صرف نور فجر تھی، جب وقت ملتا تو سو جاتی۔ آشی بھی فری ٹائم میں پڑوسیوں کے ڈورم میں پائی جاتی لیکن نور کو کسی بھی ڈورم میں جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اگلا باکس کھولا تو اس کے اندر کچھ بیڈ شیٹ اور گرم کمبل تھے، ساتھ ہی ٹیبل لیمپ، بیڈ لیمپ اور فولڈڈ ٹیبل بھی تھا اور ان سب چیزوں کی نور فجر کو اپنے کمرے میں ضرورت تھی۔ نور کو سیول سے خریداری کرنے کا وقت نہیں ملا تھا اور دوسرا سیول میں باقی شہروں کی نسبت چیزیں زیادہ مہنگی تھیں اور شاپنگ کے لیے ایک پورا دن درکار ہوتا۔ بوسان کے ایک اچھے سٹور سے اس نے ضرورت کا سارا سامان آن لائن آرڈر کیا تھا اور کوریا میں آن لائن منگوائی گئی چیزوں کی کوالٹی کافی اچھی ہوتی ہے اور اگر کوئی چیز خراب آ بھی جائے
تو وہ معذرت کے ساتھ اچھی چیز دے جاتے ہیں۔ تیسرے باکس میں کچھ کتابیں، اسکیٹنگ بورڈ اور اوور کوٹ، شرٹس، بوٹس، جاگرز، سلیپرز، کاسمیٹک کا سامان وغیرہ موجود تھا۔ ایک جیسی 5 شرٹس تھیں جو اس نے اپنے سمیت ڈورم میٹس کے لیے منگوائی تھیں۔ باقی ایک کمبل اور بیڈ شیٹ اس نے عاشی کو پکڑائی تھی۔ ساتھ ہی اسکیٹنگ بورڈ بھی عاشی کے لیے میز پر رکھا۔ چلو عاشی، اپنا سامان اٹھاؤ، پھر تیار ہو کر مریم کی طرف چلتے ہیں اور اسے بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ ان لوگوں کا این ٹاور گھومنے کا پلان تھا جو وہ کسی صورت پر سے پش نہیں ڈال سکتی تھیں۔ کیا پتا آئندہ اتوار کو یونیورسٹی کی لائبریری کے چکر لگا رہی ہو، سو آج کا کام آج ہی کرنا ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ تم نے اتنا سامان مجھے کس خوشی میں دیا ہے؟ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم یہ سب مجھے دے کر یہ سمجھ رہی ہو کہ پچھلے تمام دنوں کا حساب یا احسان اتاری ہو تو میری تیری یاری ختم۔ میں نے اپنی بہن سمجھ کر خوشی سے دیا ہے عاشی، اب انکار کر کے میرا دل مت توڑنا، کیونکہ پچھلے کئی دن سے تم نے میری بہت مدد کی اور یہ احسان نہیں اتاری بلکہ تمہیں فیملی سمجھ رہی ہوں۔ یہ دیکھو ذرا، یہ اوور کوٹ اور گرم سوٹ میں نے مریم کے لیے منگوایا ہے، اسے پسند آئے گا نا؟ عاشی کو اوور کوٹ اس لیے نہیں دیا کیونکہ اس کے پاس پیسے پہلے سے موجود تھا اور چند مزید وہ دسمبر میں لینا چاہتی تھی۔ نہ جانے کس بل گیٹس کی اولاد ہو جو اتنی شاخرچ ہو۔ ہاں جی، سکراتینی صاحبہ، اسے سب پسند آئے گا۔ نور ہنسی۔ اس نے جیلیز اور چاکلیٹ کے پیکٹ اٹھائے اور فریج میں رکھے اور جلد ہی باقی کا سامان سمیٹنے لگی۔ عاشی جانے لگی تو اس کے پیر کے قریب ایک ریپر گرا ہوا تھا۔ 2.5 लाख وون؟ اس نے حیرت سے نور کو دیکھا جس نے محض شانے اچکائے کہ اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تمہارے گھر والوں کو خبردار کرنا پڑے گا، وہ دروازے سے منہ نکالے کہہ رہی تھی۔ خبردار، جو ادھر کی بات ادھر کی، منہ توڑ دوں گی، اس نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، لیکن عاشی نے نفی میں سر ہلایا۔ 2 دن کی سخت ڈیوٹی کے بعد آج وہ ماں کے گھر ریسٹ کر رہا تھا۔ آج صبح ہی وہ پاکستان سے آئے مہمانوں کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آیا تھا اور اس کے بعد مارک کے گھر آ گیا۔ تقریباً 9 بجے کا وقت تھا جب وہ لیٹا تھا اور 10 بجے اس کے فون کی جھنجھاڑتی آواز نے اس کی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو پورا کھولا تھا۔ اس نے نیند سے بوجھل آواز میں ہیلو کہا اور جس افراتفری میں اسے دوسری طرف سے خاص کام کا حکم دیا گیا تھا وہ فوراً بیڈ چھوڑ کر اٹھا اور اپنے لیپ ٹاپ کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن وہ تو لیپ ٹاپ ساتھ لایا ہی نہیں تھا۔ فوراً کمرے سے باہر بھاگا۔ مریم، ماں کا لیپ ٹاپ لاؤ، ہری اپ، اس نے کچن میں موجود مریم سے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگی کیونکہ مارک سو رہا تھا۔ جی سر، اگر میری پائلٹ سے ڈائریکٹ کال کنیکٹ کر دی جائے تو میں جلد ہی کچھ کر سکوں گا۔ شیور سر۔ مریم ماں کا لیپ ٹاپ آن کر چکی تھی اور پاسورڈ کھول کر اس کے سامنے لا رکھا۔ ایان فون پر اس قدر الجھا ہوا تھا کہ وہ اس سے پوچھ نہیں سکی کہ کیا ہوا ہے۔ F-16 زیادہ سے زیادہ کتنی دیر اس جگہ رہ سکتا ہے، وہ پائلٹ سے پوچھ رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، اس نے دھڑکتے دل سے فون پر پائلٹ کو کہتے سنا تھا۔ کوڈ توڑنے میں 25 منٹ لگیں گے، اس نے بتایا۔ یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے ملک میں ہونے والے اس بڑے حملے کو روکو۔ اگر وہ میزائل شوٹ کر دیا گیا تو پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار تم ہو گے ایان سکندر، صرف تم، کیونکہ اتنا اہم کام تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے۔ جلدی کچھ کرو۔ وہ بہنچکا رہ گیا۔ یہ ایئر مارشل عاطف رانا تھے جنہیں وہ کچھ دیر پہلے ہی ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آیا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا سر۔ اس نے چند کیز پریس کیں تو لیپ ٹاپ جہاز کے پائلٹ والے حصے میں لگے کیمرے سے منسلک ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فون پر اپنے سینئر افسر سے بات کر رہا تھا۔ جی سر، میں سمی سے بھی رابطہ کر لیتا ہوں، اس نے فوراً کہا اور آفیسر کا فون بند کر کے ایک دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ اسکواڈرن لیڈر ایان کوریا سے کال پر موجود ہے۔ اگلے 15 منٹ میں F-16 اس ایریا میں ہوگا۔ پکی اطلاع ہے کہ ساری آبادی کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ 10 منٹ کے اندر لوگوں کو وہاں سے نکالو۔ اسکرین پر ایک دوسرا کیمرہ کھل گیا جو کہ ایک حساس علاقے میں موجود آرمی کے ڈرون سے منسلک تھا۔ ایان نے اب کوڈ کھولنے پر فوکس کرنا تھا۔ سر، دے ہیو سوسائڈ بامبرز۔ ایان نے گہرا سانس لیا۔ اسے جلد از جلد کوئی حکمت عملی ترتیب دینا تھی۔ اسے پتا تھا کہ ایسی صورتحال میں کیا کرتے ہیں، صرف اپنے سپاہیوں کا مورال بڑھاتے ہیں۔ ہم آرمی میں ہیں کیونکہ ہمیں خود کی جانوں کی پرواہ کیے بغیر معصوم لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ہم عام لوگوں کے لیے ہی خاص بنے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس 8 ویل ٹرینڈ سولجرز ہیں اور تم ان کے لیڈر۔ ایک لیڈر نہ خود ڈرتا ہے اور نہ اپنے سے نیچے والوں کو ڈرنے دیتا ہے۔ لیڈر کا کام اپنے لوگوں کو مستحکم کرنا ہے، انہیں مشن یاد دلانا ہوتا ہے۔ تم اس مشن میں فیل کیسے ہو سکتے ہو؟ سمی، جب اللہ کی مدد ساتھ ہے تو سوسائڈ بامبرز بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر ایک طرف اسے F-16 کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا اور دوسری طرف ایک بار کوڈ جس پر کوڈ لکھنا تھا۔ اس علاقے میں اینٹی ایئر کرافٹ کا جیمر لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے F-16 وہاں نہیں جا سکتا تھا، اور بیک وقت وہ سمی سے بھی رابطے میں تھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میک اے ٹریپ فار دیم، اس نے اگلا حکم جاری کیا۔ واٹس یور پلان سر؟ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ نظریں اسکرین
جمائے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، اسے ایک جملے میں ہی ساری کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے طاقت کا ایک اہم اصول بتایا اور سمجھنے والا سمجھ گیا۔ انفارمیشن ریسیو سر، صرف 10 منٹ سمیت 10 منٹ۔ اس نے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھا۔ مریم ماں کو جگاؤ پلیز۔ مریم ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ماں کو جگانے بھاگی۔ ملک کی حفاظت، اگر وہ میزائل شوٹ کر دیا گیا تو پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار تم ہو گے ایان سکندر، یہ تمہارا فرض ہے۔ اپنے امتحان کے لیے تیار رہنا جینٹل مین، فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس۔ اتنا اہم کام تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے، جلدی کچھ کرو۔ لیو ٹوگیدر، فائٹ ٹوگیدر، رائز ٹوگیدر، ڈائی ٹوگیدر، بی یونائٹ۔ سب کچھ گڈ مڈ ہونے لگا۔ اس وقت دوڑتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ لیپ ٹاپ کی پیڈ پر تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ کوڈ توڑنا تھا اور نیا پاس کوڈ بنانا تھا، اور اسے وقت کم دیا گیا تھا۔ آدھا وقت گزر چکا تھا اور انٹر دا کوڈ والا حصہ ابھی تک خالی تھا۔ وہ خود کو فوکس رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ علم و عمل، جہاد مسلسل، نالج اینڈ پریکٹس، دی کنٹینیوس اسٹرگل۔ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ مارک اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جیسے کچھ سمجھ آ گئی ہو۔ کال لاگ سے سر عاصم کا نمبر ملاؤ۔ نظریں ہنوز اسکرین پر جمی تھی۔ تمہارے ذمہ کیا کام ہے؟ انٹر دا کوڈ دین لاک F16 ایٹ دا ٹارگیٹ۔ مارک نے سمجھ کر سر ہلایا اور اس کا فون لے کر سر عاصم کا نمبر ملایا۔ ایان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ خوفزدہ نہیں تھا، لیکن اپنے لوگوں کو موت کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ملک میں نہیں تھا، پر اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سب پاکستانی تھے۔ اس کے ملک کے لوگ، اس کے پاکستان کے لوگ۔ وہ کال نہیں اٹینڈ کر رہے۔ مارک نے 2-3 مرتبہ کال کرنے کے بعد اسے بتایا، ٹرائی اگین۔ اس نے مختصر سا اسی پوزیشن میں کہا۔ شرٹ کی آستین موڑے ہوئے، ماتھے پر بکھرے بال اور کرسی پر آگے کو ہو کر بیٹھا ایان بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، لیکن وہ پرسکون نہیں تھا۔ مارک نے پھر سے کال نہ اٹھانے کا بتایا۔ ڈیم اٹ، سر عاطف رانا کا نمبر ملاؤ، جلدی سے بولا۔ اوکے اوکے، ڈونٹ پینک۔ مارک نے فوراً اس کے کہے پر عمل کیا۔ مارک نے ایئر پوڈز اسے تھمائے، جسے ایان نے فوراً اپنے کان میں اڑا سا۔ کال مل گئی ہے۔ ایان اپنا پلان سنا رہا تھا، جس سے سخت اختلاف کیا گیا کہ اتنے رسکی ایریا میں سارے سولجرز کو بھیجنا حماقت ہے۔ انشاءاللہ سر، ہمارے لڑکے سیولینز کو بچا لیں گے اور خود بھی وہاں حفاظت نکل آئیں گے، اس نے امید سے کہا۔ دوسری طرف موجود آفیسرز مطمئن نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں آج ایان سکندر پر یقین کرنا ہی تھا کہ آج کا خاص مشن اس کو دے دیا گیا تھا۔ ہاں، اس وقت وہ ڈیسیجن میکر تھا اور رسک لے چکا تھا۔ نور فجر نے صحیح کہا تھا کہ کبھی کبھی زندگی میں جلد فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ وہ تیار تھا۔ اللہ ہماری ٹیم کی حفاظت کرے۔ اس نے ہاتھ پر کچھ نمبر لکھے اور ان کی کیز غور سے F16 کے اندر لگی کیز سے میچ کرنے لگا۔ فون پر دوسری طرف سے مزید کچھ کہا گیا۔ ایز یور آرڈر سر، وہ پرعزم انداز میں بولا۔ مریم ایک پیپر لاؤ۔ وہ جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، اس کے بے جان وجود میں فوراً حرکت ہوئی اور وہ ایان کے لیے کاغذ لے آئی۔ ایان نے اسکرین کو دیکھا جہاں آپ کچھ ہنس سے جگمگا رہے تھے۔ اس نے وہ سب ہنس سے فوراً کاغذ پر گھسیٹے۔ کنیکٹ کال وتھ سمی۔ اس علاقے میں اینٹی ایئر کرافٹ میزائل تھے اور ایان کو وہ کوڈ توڑنا تھا تاکہ F16 وہاں داخل ہو کر باقی کام کر سکے۔ دیے گئے وقت میں سے اس کے پاس صرف 2 منٹ بچے تھے اور جہاز خطرے کا بزر بجا رہا تھا۔ اس نے کاغذ پر لکھے ہندسے بار کوڈ میں ڈالے اور انٹر کا بٹن دبا دیا۔ اس نے دعا کی کہ سمی نے لوگوں کو بچا لیا ہو۔ F16 کی ونڈ اسکرین سے ٹارگٹ واضح ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور ندامت تھی۔ کیا سب ایسے ختم ہونا تھا؟ وقت آخری چند سیکنڈز چل رہے تھے جب اسے سمی کی آواز آئی۔ سر، بلڈنگ کی چھت پر 2 بچے ہیں، F16 کو روکیں۔ اس کی ہامتی کامتی آواز آئی تھی اور ایان کو لگا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ ڈونٹ شوٹ دا ٹارگٹ، آئی ریپیٹ، ڈونٹ شوٹ دا ٹارگٹ، وہ چیخ کر بولا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ٹارگٹ اور طیارہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنا جملہ بار بار دہرا رہا تھا، لیکن F16 آج آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید وہ کبھی کام مکمل کیے بغیر واپس نہیں جاتا تھا۔ آج اسے جانا پڑے گا۔ ایان سکندر کے کہنے پر اپنے فوجیوں کی زندگی کی خاطر ڈونٹ شوٹ دا ٹارگٹ، آئی ریپیٹ ڈونٹ شوٹ دا ٹارگٹ، وہ ہذیانی انداز میں بولا اور F16 نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اسے میزائل نہیں پھینکا۔ سمی، ہر حالت میں دونوں بچوں کو اس بلڈنگ سے نکالو، ہری اپ، وہ ہانپتے ہوئے بولا جیسے لمبی مسافت طے کر کر آیا ہو۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ مارک قریب شوق کے عالم میں کھڑا یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ مریم کا چہرہ بھی حد تک سا تھا جیسے جو ہو رہا ہو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایان کا رابطہ سمی سے کٹ گیا۔ اس کی کال دوبارہ آئی تو مارک نے اس کے کان سے ایئر پوڈ نکال لیا اور اس کا فون بند کیا۔ تم یہاں اتنی دور بیٹھ کر اتنا رسکی مشن ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اب جو ہوتا ہے خدا پر چھوڑ دو۔
مارک نے اسے سمجھایا۔ شٹ اپ مارک، میں اپنے ملک کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے ہاتھ سے فون واپس لیا۔ نہیں بلکہ جھپٹا۔ وہ اب کنٹرولر تھا۔ پائلٹ اس سے ڈائریکشن پوچھ رہا تھا کہ ہمارے سپاہی اس جگہ سے کتنی دور ہیں اور میزائل کہاں پھینکتا ہے۔ نارتھ 36 38 20 01۔ ایان نے فوراً کہا۔ ایسٹ 40 45 30 13۔ اس کے بعد اس نے اونچائی، ٹارگٹ کی جگہ اور لیزر کوڈ بھی بتایا۔ کنفرم۔ پیغام کو سن لیا گیا اور دوبارہ 1 منٹ کا وقت دیا گیا۔ وہ وقت کو روک دینا چاہتا تھا کسی بھی طرح، کچھ بھی کر کے، صرف چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، وہ ہر چیز کو ساکن کر دینا چاہتا تھا، لیکن اپنی ٹیم اور لوگوں کی جان بچانا چاہتا تھا۔ سر 30 سیکنڈ چاہیے، ہم بلڈنگ سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تم لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اس نے اسکرین پر چلنے والے ٹائمر کو دیکھا اور ٹارگٹ کو دیکھا۔ وقت صرف 20 سیکنڈ کا رہ گیا تھا۔ ٹارگٹ لاکڈ۔ فضا میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اسکرین پر ٹارگٹ نظر آنے لگا۔ ٹارگٹ کے گرد سرخ دائرہ بن رہا تھا۔ وہ خاموشی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ اس مشن میں فیل ہو جاتا ہے تو ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ پائلٹ نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دی۔ نہ جانے وہ وارننگ تھی یا اطلاع۔ اپروچنگ دا ٹارگٹ دس۔ ٹارگٹ قریب ہوتا جا رہا تھا، نہایت واضح تھا۔ 9۔ صاف شفاف شیشے جیسا سامنے نظر آتا۔ 8۔ فون لائن کٹی نہیں تھی لیکن خاموش ہو گئی تھی۔ 7۔ اسے محسوس ہوا فضا میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اور اس کے دل کی دھڑکن بند ہو رہی ہے۔ 6۔ ڈور بیل کی آواز سے اس نے خوف سے سر اٹھا کر مارک کو دیکھا۔ 5۔ پائلٹ کی تیاری کی اونچائی میں کمی ہونے لگی۔ 4۔ ہری اپ ہری اپ۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے روحانسی آواز میں کہا، کیونکہ اسے ابھی تک یقین نہیں ہوا تھا کہ سمی نے بچوں کو نکال لیا ہے یا نہیں۔ 3۔ مریم دروازے کھولنے باہر گئی تھی اور مارک نے بھی کاؤنٹ ڈاؤن پر نظر رکھتے ہوئے ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ 2۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھے لیپ ٹاپ کے اوپر جھکا جیسے سہارا لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ مریم کے ساتھ نور فجر اور آشی اندر آئیں، لیکن ان دونوں کو شوق اور سکتے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئیں۔ ایان اور مارک نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ 1۔ ایان نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کی تو دائیں آنکھ سے آنسو کا قطرہ اس کی گال پر بہہ گیا اور یکدم جیسے ہر جگہ دھماکے سنائی دیے، اتنی آواز سے جیسے کانوں کے پردے پھاڑ کر نکلی ہو۔ دھماکے کی آواز پر تینوں لڑکیوں نے زبردست اجتماعی چیخ ماری تھی۔ آشی تو ہاتھ سر پر رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ نور نے ایان کو دیکھا جس کی پوزیشن میں ذرا فرق نہیں آیا۔ وہ اسی طرح ٹیبل پر جھکے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا جہاں اب دھماکے کے بعد کی خاموشی سنی جا سکتی تھی۔ ایگل 1 از اسپیکنگ۔ کیا یہ آپریشن کامیاب ہوا؟ ایان نے ایئر پوڈ پر کوئی آواز سننے کی کوشش کی لیکن وہاں بھی خاموشی تھی، جیسے لائن کٹ گئی ہو۔ سمی، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ یا اللہ! ایگل 1 از اسپیکنگ۔ کیا یہ آپریشن کامیاب ہوا؟ اسکواڈرن لیڈر ایان، اس نے گہرا سانس لیا۔ نو سر، اٹس امپاسبل۔ ویل، اللہ بلیس یو، دوسری طرف سنجیدگی سے کہا گیا۔ تھینک یو سر۔ اس سب کا رابطہ کٹ گیا اور وہ گرنے والے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے لوگوں کی جان بچانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا اور ایان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ آج سے پہلے اتنا دل برداشتہ نہیں ہوا تھا۔ یا اللہ! اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے محض اتنا کہا۔ مارک نے بھی افسوس میں سر ہلایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چنینگ کو اپنے گھر آنے کا میسج کیا۔ کیا ایان سکندر کا آپریشن ناکام ہو گیا تھا؟ کیا وہ اب فوج میں نہیں رہے گا؟ اگر ایسا ہوا تو ایان کیا کرے گا؟ نور فجر ابھی تک صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے کبھی ایسا ٹوٹا بکھرا تو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن آج کیسے، کیوں، قدم قدم اٹھاتی ہوئے اس کی طرف بڑھی، لیکن ایان کا چہرہ یکدم اس قدر سرخ ہو گیا جیسے وہ رو رہا ہو۔ نور رک گئی، وہ آگے بڑھ ہی نہ سکی۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ کیا کرتی؟ کیا اس کے آنسو صاف کرتی یا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیتی؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا، لیکن جو ہوا تھا وہ ایان سکندر کے لیے اچھا نہیں ہوا تھا۔ اس کے قدم گویا زمین پر جم سے گئے۔